یہ فروری 1998 کا واقعہ ہے۔ میرے والد پیٹ اور لینے مرفی کو اقتصادی مشکلات کا سامنا تھا۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ نوبہتہ جوڑے کو مکان کے حصول میں سختی درپیش آ رہی تھی۔ آخر انہوں نے 2 اور نوبہتہ جوڑوں کے تعاون سے ایک مکان کرائے پر لیا، جس میں ہر جوڑے کے لیے صرف ایک کمرہ تھا۔ کئی ہفتوں تک 2 کے بعد سنتا آنا کیف کے نوحہ میں وہ ایک ایسا مکان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں 7 کمرے تھے اور کرایہ بھی بہت کم تھا۔ یہ مکان ایک سڑک کے اختتام پر کھیتوں کے بیچ میں واقع تھا اور عقب میں خوش رنگ درختوں کے جھنڈے تھے۔ 3 منزلہ مکان سورج کی روشنی میں دور سے چمکتا دکھائی دیتا۔ تینوں جوڑے خوشی خوشی کے مکان میں منتقل ہوئے۔ پہلی منزل میں سامان رکھا گیا اور کیتھرین نے نکسس کے سامنے کے رخ پر خوابگاہ پسند کی۔ ڈاک اور نورا چپ مین نے دوسری منزل پر ایک وسیع و عریض کمرے کو خوابگاہ بنایا اور میرے والدین کے حصے میں وسیع ہال کے ساتھ کمرہ آیا۔ کمرہ چونکہ بہت بڑا تھا، اس لیے تیسری منزل کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ گرمی سے بچا جائے اور سامان بھی زیادہ بکھرنے نہ پائے۔ سامان کو ترتیب دینے کے بعد مکان کی آرائش میں زیادہ وقت نہ لگا کیونکہ مکان پہلے ہی سے خوب سجا ہوا تھا۔ گھر میں تزئین و آرائش، شاندار باغیچہ، سنگ مرمر کے چبوترے مالکوں کے تیمور کی شہادت دے رہے تھے۔ نوجوان جوڑا حیران تھے کہ مالکوں نے اس قدر شاندار گھر چھوڑا کیسے اور گوارا کیسے کر لیا۔ امی کو پرانی چیزیں جمع کرنے کا جنون تھا اور اس مکان میں پرانی چیزوں کا خزانہ دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سامنے کی خوابگاہ میں شاندار ٹائلوں کی مخمری انگیٹھی تھی۔ یہ کمرہ بیسوری کا تھا، چھت گنبدی دان جس کے وسط میں خوبصورت زنجیروں کے ساتھ مورتیاں لٹک رہی تھیں، خوبصورت بالکونی کے مکان کا حسن دوبالا کر دیا تھا۔ انہیں اس مکان میں آئے چند دن گزرے تھے۔ کیتھرین، نورا اور امی سیڑھیوں کے دروازے پر رنگ کر رہی تھیں کہ انہوں نے بل کھاتی ہوئی آہن سیڑھیوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی۔ وہ تینوں یک لخت مڑیں۔ تینوں سیڑھیاں ان کے سامنے تھیں، تاہم پیروں کی چاپ کے باوجود سیڑھیوں پر کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ اس رات جب انہوں نے اس کا ذکر مردوں سے کیا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ کئی روز بعد رات کو جب گھر کے لوگ گہری نیند سو رہے تھے، کیتھرین کی خوفناک چیخ نے انہیں جگایا۔ وہ پکار رہی تھی، کوئی میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے بچاؤ، میں اٹھ نہیں سکتی۔ سب اس کی خوابگاہ میں جا گھسے۔ وہ کسی نادیدہ طاقت سے الجھی ہوئی تھی اور وحشیانہ انداز میں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا رہی تھی جیسے ہوا سے لڑ رہی ہو۔ اس کے خاوند کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کیتھرین کو بستر سے اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ نادیدہ طاقت نے زور کے دھکے سے کیتھرین کو فرش پہ گرا دیا۔ اس کے ٹخنے پر موچ آ گئی اور سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ کلاٹ اور کیتھرین تو اس دن مکان چھوڑ دینا چاہتے تھے، مگر انہیں دوسروں کے اظہار پر اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ کیتھرین کے علاج کے لیے جس ڈاکٹر کو بلایا گیا وہ اس علاقے کا پرانا باشندہ تھا اور مکان کی مالکوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب اس سے رات کے واقعے کا ذکر کیا گیا تو وہ بڑبڑایا، عجیب بات ہے، یہ مکان… پھر ایک دم خاموش ہو گیا اور اظہار کے باوجود مزید کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ چند دن بعد پھر سیڑھیوں پر کسی کے اوپر جانے کی چاپ سنائی دی، جو سیڑھیوں کے سرے پر چند لمحوں کے لیے رک گئی تھی، اور جب دوبارہ سنائی دی تو غسل خانے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور پانی سلچی میں گرنے لگا۔ میرے بابا سیڑھیوں کی طرف لپکے اور غسل خانے میں جا پہنچے۔ وہاں کوئی نہ تھا۔
لیکن پانی پوری تیزی سے گر رہا تھا۔ ابا نے اسے بند کر دیا اور واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ کسی کے اوپر جانے کی آواز سنائی دی۔ ابا کے تعاقب میں دوڑے۔ سیڑھیوں کے اوپر جا کر آواز کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ غسل خانے کی طرف بڑھی۔ پھر ان کو دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی، لیکن دروازے میں قطعی کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ سلچی اور نہانے کے ٹب میں پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، حالانکہ پانی بالکل بند تھا۔ شام کو جب گھر کے لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سامنے ہال کی طرف دوڑے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکل گیا، حالانکہ کارڈ نے اس دروازے میں تالا لگا رکھا تھا۔ کلاڈ کو شک ہوا کوئی اوپر ہے۔ وہ اطمینان کرنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ اچانک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی نیچے آ رہا تھا۔ وہ غیر محسوس طور پر کلاڈ کے پاس سے گزر گیا اور ٹھنڈے سانس کی ہوا کلاڈ سے ٹکرائی۔ اس کے بعد ساری سیڑھیوں پر ایسی بدبو پھیل گئی جس سے متلی آنے لگی۔ اس رنڈٹ کئی روز تک پھیلی رہی۔ وہ اس واقعے کے بعد مکان چھوڑ دیتے، لیکن کرایہ بہت کم تھا اور اب تک اس خیال سے رکے ہوئے تھے کہ محض وہم ہے۔ لیکن اس روز انہوں نے فیصلہ کیا اگر دوبارہ کوئی واقعہ رونما ہوا تو وہ مکان چھوڑ دیں گے۔ ایک رات جب وہ گہری نیند سو رہے تھے، دھڑکے کی کھڑکھڑاہٹ سے جاگ اٹھے۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور چھکڑے کی پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے مل کر عجیب ارتعاش آمیز شور پیدا کر رہا تھا۔ یہ شور آہستہ آہستہ مکان کے حق میں جا کر ختم ہو گیا۔ پھر سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ بتدریج بلند ہوتی گئی، لیکن کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا۔ ایک نیا شور پیدا ہوا اور بھاری شکلیں جھگڑے سے اترنے لگے۔ یوں ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، جھکڑا جیسے چل دیا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی کھڑکھڑاہٹ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہفتے میں 2 بار ایسا ہونے لگا اور یہ معمول بن گیا۔ کئی ہفتے بعد اچانک ایک نئی آفت درپیش آئی۔ مکان کے حق میں ایک پرانی اور رنگ آلود پون چکی عرصے سے معطل پڑی تھی۔ ایک روز طلوع سحر سے پہلے پن چکی کی چھوٹی سی شور پیدا ہوا، جس سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہ آیا، لیکن کوئی چیز تھی جو پون چکی کے پتھروں سے رگڑ کھاتی ہوئی گڑپ کی آواز کے ساتھ نیچے گری تھی۔ ابا نے جب اس واقعے کا ذکر شہر میں کیا تو انہیں بتایا گیا کہ کئی سال پہلے ایک مزدور پن چکی سے گر کر مر گیا تھا۔ اس وقت تیز جھکڑ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ مکان میں ہونے والے شور و شاب کے عادی ہو گئے۔ ایک صبح انہیں ایک نئے حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ ڈک تہہ خانے میں میوے کا مربع لینے گیا۔ اس نے ایک چھوٹے باکس پر کھڑے ہو کر اونچے طاق میں مرتبان لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک زمین حرکت کرتی محسوس ہوئی۔ اس نے اسے معمولی زلزلہ قرار دیا اور مسترد ہو گیا، مگر زلزلے میں شدت پیدا ہو گئی اور وہ ایک دھچکے سے سر کے بل گر گیا۔ جھٹکا رکا تو تاریک کمرے کے ایک کونے میں گہری آواز سنائی دی، جیسے کوئی بیہوش سانسیں لے رہا ہو۔ ڈک مرتبان اٹھا کر واپس ہوا اور دروازے کے حق پہنچتے ہی آواز اور شور دوبارہ سنائی دیا، جو غصے اور اضطراب سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے ساتھ شور بھی رک گیا۔ میرے ابا اور کلاڈ نے اسے ڈک کے اعصابی شدت کا کرشمہ قرار دیا۔ وہ دونوں تہہ خانے میں اتر گئے اور شور دوبارہ بلند ہونے لگا۔ انہیں ڈک کی زبان پر یقین کرتے ہی بنی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شور ان کا تعاقب کرتا رہا اور اس وقت تھما جب باورچی خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ امی نے مذاقاً کہا، تہہ خانے میں ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے جس کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا بیل کا ہے، مگر اس پر کوئی نہ ہنسا بلکہ سب سنجیدہ ہو گئے۔
ڈاکٹر نے بازار سے مضبوط چٹکنی لا کر تہہ خانے کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیا۔ ایک دن بعد دوپہر میں امی کیتھرین اور نورا تیسری منزل کو جانے والی سیڑھیوں پر چڑھے۔ ان کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک الاؤ روشن تھا۔ تیسری منزل پر برستی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اوپر چھت پر چلی گئیں۔ چند لمحے بعد الاؤ سرد پڑ گیا اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا، جیسے ہی امی کوشش کے باوجود کھول نہیں سکیں۔ کئی گھنٹے بعد جب رات کی گہری سیاہی ہونے لگی تو ان کے خاوند گھر لوٹے تو انہوں نے اپنی بیویوں کو باہر نکالا۔ دیکھ بھال سے معلوم ہوا کہ دروازہ کسی نے بند کیا تھا۔ چٹکنی لگی ہوئی تھی، اسے مزید احتیاط کے لیے دبا دیا گیا تھا۔ کچھ روز بعد امی کے دادا اور دادی مسٹر اینڈ بیگم کلوز ملنے کے لیے آئے۔ دادی اماں ٹھگنے قد کی خاتون تھیں، لیکن بلا کا مضبوط ارادہ رکھتی تھیں۔ ان کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جس کے تمام افراد روحانیت کے حامل تھے، مگر دادا ابا ایسی چیزوں کو روحانیت قرار دیتے تھے۔ خشک سالی میں لوگ دادی اماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے خدمت چاہی۔ وہ کسی تالاب کے کنارے خاموش جا بیٹھتیں اور اپنی توجہ آسمان پہ مرتب کر دیتیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگتی۔ وہ اپنی قوت ارادی سے بے جان چیزوں کو کمرے میں گھومنے، لٹکانے اور ناچنے پر مجبور کر دیتیں۔ ایک دن دادا عین اس وقت گھر پہنچے جب دادی اماں ایک کرسی کو کمرے میں گھما رہی تھیں اور خود اپنے 250 پاؤنڈ وزن کے ساتھ اطمینان سے اس پر برا جمع تھیں۔ دادا ابا نے شور مچانا اور لڑنا شروع کر دیا اور اسی وقت تک خاموشی نہ ہوئی جب تک دادی اماں نے ان حرکتوں کو ترک نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ لیکن اب گھر کے عجیب و غریب ماحول میں ان کا وعدہ ٹوٹ گیا۔ ایک دن جب سارے لوگ بڑے کمرے کے خوبصورت آتش دان کے گرد جمع تھے، دادی اماں نے کہا، اس کمرے میں ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ آتش دان کے اوپر سنہرے بالوں والی ایک خاتون کی تصویر لٹک رہی تھی جس کے قد و خال دلکش اور رنگ حسین تھا۔ بال خوبصورت انداز میں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس خاتون کی موت طبیعی نہیں تھی۔ اسے آہستہ آہستہ زہر دے کر مارا گیا، مگر لوگوں نے اسے طبیعی موت جانا۔ دادا ابا ایک دم چونکے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ دادی اماں کو وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ دادی یہ دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ دوسری صبح امی نے دادی سے کہا کہ وہ مزید کچھ بتائیں۔ دادا شہر گئے ہوئے تھے۔ نورا اور کیتھرین بھی گھر پر موجود نہیں تھیں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔